نیک باتوں کو جتنا جلدی ہو سکے دوسروں تک پہنچا دیا کرو، اور مخالفوں کی فکر مت کرو کہ وہ کیا کہیں گے۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے رہو، تمہاری قسمت بدلنا خود بخود شروع ہو جائے گی۔ اصل سچائی یہ ہے کہ دل باتیں کرے، یعنی وہ بات کہے جو دل کے اندر ہو۔ دل میں جو ہوتا ہے وہی اصل سچائی ہوتی ہے۔ اہل و عیال کے ساتھ حد سے زیادہ محبت نہ کیجیے، کہیں ضروری کام میں فتور نہ آ جائے۔ کسی بے جان دیوتا کے آگے 1000 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ چند لمحے کسی پرہیزگار کی صحبت میں گزارو۔ جو دولت کسی پر ظلم کر کے حاصل ہو، وہ دولت ایک زہر کی مانند ہوتی ہے۔ ہمیشہ وہی کام سر انجام دو جس کے بعد تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ انسان پر جو بھی مشکلات اور دکھ آتے ہیں وہ نفسانی خواہشیں پوری کرنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ 2 باتیں ایسی ہیں جو مرد عورت کو بول دیتا ہے تو وہ اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ پہلی، جب مرد عورت کی تعریف کرتا ہے، اور دوسری، جب مرد عورت کو عزت دیتا ہے۔ دنیا میں انسان کی زندگی ایسے ہے جیسے کسی نے تیز آندھی اور طوفان میں ایک دیا سا جلا کر رکھ دیا ہو۔ لگن سے علم حاصل کرو، لگن کے بغیر علم کھو جاتا ہے۔ 3 آدمی میرے دوست ہیں، پہلا وہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، دوسرا وہ جو مجھ سے نفرت کرتا ہے، اور تیسرا وہ جو مجھ سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ ڈاکٹر کی مسکراہٹ مریض کے لیے ناٹک کا کام کرتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے اچھی چیز زبان ہے۔ دکھ اور سکھ دونوں روشنی اور اندھیرے کی طرح ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہیں۔ انسان کے لیے بہترین مطالعہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کے چہروں کا مطالعہ کرے۔ یاد رکھو، وقت آپ کو جو کچھ بھی دیتا ہے وہ ایک نہ ایک دن آپ سے واپس بھی لے لیتا ہے۔ آدمی روشنی سے زیادہ اندھیرے سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس کے اعمال سیاہ ہوتے ہیں۔ کئی پھولوں کی جوانی اندیکھی رہ جاتی ہے اور ان کی خوشبو صحرا کی ہواؤں میں ضائع ہو جاتی ہے۔ خدا نے غم زدہ اور دکھی لوگوں کے دکھ دور کرنے کا کام وقت کو سونپ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے میں عزت اور لوگوں سے سوال کرنے میں ذلت ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے بوریت میں ضائع کرنے کی بجائے ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کیجیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف مار دیتا ہے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ جو بندہ اداب الہی سے محروم ہو جائے تو ان کے لیے موت کے سوا اور کچھ نہیں، ان کا جینا مرنا ایک ہے۔ جو بندہ منافقت اور ریاکاری سے دور رہا ہو وہ ولی اللہ ہے۔ عبادت میں تشدد سے بچو اور میانہ روی اور مداوت کو لازم پکڑو، یقیناً اس میں فلاح پوشیدہ ہے۔ مردوں کو کبھی بھی برائی سے یاد مت کیا کرو، وہ اپنے کیفے کردار کو پہنچ چکے ہیں۔ گناہ ناسور ہے، اگر ترک نہ کرو تو برابر بڑھتا رہے گا۔ مخلوق سے ایسے اخلاق سے پیش آ جاؤ جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ نفس اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے اور نفس کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے۔ اگر تم ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو زندگی میں ایک بار بوڑھی عورت کے ساتھ بیٹھ کر اس کی زندگی کے خاص تجربے سیکھو اور جوان عورت سے دور رہو
ہمیشہ جوان رہو گے۔ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرو۔ تیرا عمل تیرے عقائد کی اور تیرا ظاہر ایک باطن کی نشانی ہے۔ صحبت اچھی ہو یا بری، اپنی ایک زبردست اثر رکھتی ہے جو کبھی نہ کبھی ظاہر ہو کے ہی رہتی ہے۔ مومن جس قدر بوڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا عقل مندی کی نشانی ہے۔ ہمیشہ لوگوں کی نیکیوں کو ظاہر کرو اور ان کی برائیوں کو ہمیشہ چشم پوشی کرو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ بلند آواز سے رونا بے صبری اور کہکا مار کر ہنسنا بے وقوفی کی دلیل ہے۔ دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو کہ اس سے بہت دیر سے ہوش آتا ہے۔ اہل کرم وہ ہیں جو غیر کی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، اس لیے مایوسی سے ہمیشہ بچتے رہو۔ نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، وہ اگرچہ مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے ہی کیوں نہ ملنا ہو۔ اور دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر ختم ہوتا ہے۔ قرض بغیر تقاضا کے ادا کر دینا قرض دار کی طرف احسان ہے۔ خوشی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو زبان کو شکوے سے مکمل طور پر روک دو اور خاموش رہنے کی اور شکر کرنے کی عادت ڈال لو۔ سب سے بڑا حسد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اپنا مقدر تبدیل کرنے کی خواہش کرنا۔ 4 انمول نعمتیں: راست گفتاری، حفظ امانت، خوش خلقی، غذائے حلال۔ بیگانوں سے نیکی کرنے سے عمر دراز اور رزق فراخ ہوتا ہے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لینا اور سمجھ کے پڑھ لینا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ عورت جس دن ٹیڑھی چل رہی ہو تو آپ سمجھ جانا کہ فطرت کے مطابق چل رہی ہے۔ دنیا کا لفظ دانائیت سے نکلا ہے۔ خواری، ذلت، کمینگی، پس اس سے اندازہ لگاؤ دنیا کی محبت کیا چیز ہے۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اسی طرح مانگا کرو۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، سب کچھ یہیں سے تو ملتا ہے۔ جس کا انجام ہی موت ہو اس کے لیے خوشی بھلا کون سی بات ہے۔ آخرت میں فلاح پانا چاہتے ہو تو موت کو ہمیشہ یاد رکھو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ ہر چیز کے ثواب کا ایک اندازہ ہے اور صبر کے ثواب کا اندازہ نہیں، وہ بے انداز ہے۔